جب فیملی کوئی فیصلہ کرتی ہے اپنی کسی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی کسی کوفت کی وجہ سے فیملی فیصلہ کرتی ہے، اپنی کسی ذہنی اذیت کی وجہ سے فیصلہ کرتی ہے، جو اگر درست نہ ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ہم بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو ان کی زیادہ تر خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی لاجکس سن کے، ان کی دلیلیں سن کے وہی بات کہہ دیں جو کہ فیملی کہہ رہی ہے، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں ہاں ملانا ضروری نہیں، آپ کا حق ہے اپنے فیصلے کرنا، آپ اپنے فیصلوں کو اون کریں، اگرچہ ہم آپ کے فیصلوں کو انڈورس نہیں کر رہے یا ان کے اوپر اپنا ٹھپا نہیں لگا رہے، تو آپ اپنے فیصلوں کو چلا سکتے ہیں تاکہ آگے آپ نتائج دیکھیں تو پھر آپ صحیح فیصلے کرنے شروع کر دیں۔ لیکن ان کو اس سے بے چینی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ جو ہونا چاہیے وہ یونینیمس ہونا چاہیے، اور وہ ان کو اس کے لیے وہ کافی زور لگاتے ہیں کہ ہماری لاجک سن لیں، ہماری دلیل سن لیں اور اس طرح کر لیں۔ لیکن اگر کوئی فیملی ہماری کسی ہدایت پہ عمل نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی فیملی آج نہیں تو کل یا پرسوں ہماری ہدایت پہ عمل کرنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تل جانا کہ میری ہدایت پہ عمل ہو، یہ کو ڈیپینڈنس ہے۔ جیسے گھروں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تل جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی دوسرے پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جڑواں سے ہو گئے ہیں، آپ جو فیصلے اپنے لیے آزادانہ کرتے ہیں وہی فیصلے آپ دوسرے کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا اگر اگری نہیں کرتا تو آپ اس کو زبردستی اپنا فیصلہ نہیں تھوپیں گے۔ ہاں، یہ آپ کا حق ہے کہ اس فیصلے میں آپ دامے درمے قدمے سکھنے تعاون نہ کریں۔ دامے کا مطلب ہے دام سے، یعنی پیسے سے۔ اگر آپ کو گھر میں کسی بندے کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہے، بچے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خامد کے ساتھ، تو آپ دام خرچ نہیں کریں گے، پر وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، پر دام نہیں آپ خرچ کریں گے۔ جو قدمے ہے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی قدم چل کے آپ کسی کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ سکھنے کا مطلب ہے زبان سے بھی آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اب ایک رہ گیا درمے۔ اب یہی چار کیفیتیں ہو سکتی ہیں، روپے پیسے سے، دل میں، قدموں سے یا زبان سے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتا ہے جو آپ کے نظر میں صحیح نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہتا ہے اور آپ کی تائید چاہتا ہے، آپ کی حمایت چاہتا ہے، آپ کا روپیہ پیسہ چاہتا ہے، تو پھر اسے آپ کے ہر چیز میں مشورے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو لون دیتا ہے تو وہ خام خواہ ہمیں بجلی کا بل بڑھانے کے لیے نہیں کہتے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسے کہتے ہیں نا، دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے، تو دینے والا زیادہ سمجھدار بھی ہوتا ہے لینے والے سے ہمیشہ۔ دینے والا ہمیشہ لینے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ دل نہیں نہ مانتا، دل مانتا ہے کہ جو دینے والا ہے، دینے والا روپیہ پیسہ دینے والا، وہ روپیہ پیسہ لینے والے سے سمجھدار ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو چیز ہوتی ہے، لیکن کسی طرح بھی اب آپ نے وہ جو دامے درمے قدمے سکھنے میں کہیں جھگڑے والی بات تو نہیں دیکھی کہ آپ جا کے دھکے بھی ماریں گے، یہ تو نہیں ہے نا، گالیاں بھی دیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مریض کا جو شودر ہونا ہے نا، شودر سمجھتے ہیں، یہ ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی قربانی چاہیے گھر والوں سے مجھے کہ اگر وہ اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، انہیں اپنے اندر جو ہے تلاش کرنا پڑے گا الزام کا وہ حصہ جو ان سے بلانگ کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، تو
نشے کا جو مریض ہوتا ہے، چاہے وہ سبسٹنس ابیوز میں ہو یا چاہے وہ گیمبلنگ میں ہو جو نان سبسٹنس ابیوز ہے، چاہے وہ انوسینٹ سبسٹنس ابیوز میں ہو جسے اوور ایٹنگ کہتے ہیں، چاہے وہ فیتھ کی کوئی خرابی ہو جسے ہم انفیڈیلٹی کہتے ہیں، بے ایمانی کا کوئی رستہ ہو، تو وہ اس میں اکیلا جو ہے بدنام تو ہوتا ہے، اکیلا ذمہ دار نہیں ہوتا. اور دنیا میں ہمیشہ ازل سے انسانوں کا محاسبہ بھی کرتے آئے ہیں، اور جب کوئی کسی کا محاسبہ کرتا ہے تو وہ خود سے سید بن جاتا ہے، اور جس کا محاسبہ ہوتا ہے اس کو زمین پہ بٹھا کے مراسی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ عام سی بات ہے، یہ آرگنائزیشن میں بھی ہوتا ہے، یہ سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اڈکٹیو ہے، یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. ایڈکٹیو بیہیویئر وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کا موڈ خراب ہوتا ہے. ایڈکٹیو بیہیویئر وہ ہوتا ہے جب کہ دوسرے کا موڈ خراب ہو تو وہ نشے کی طرف اس کا قدرتی رجحان ہوتا ہے، یا کسی نشئی رویے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، کیونکہ وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے اپنی ذات سے. یعنی جب بے چینی ہوتی ہے تو برگر کیوں یاد آتا ہے؟ ہوتا ہے نا اس طرح، کبھی بندہ کوئی میٹھی چیز کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ کوئی پیزا آرڈر کرنا چاہتا ہے رات کو 2-2:30 بجے، وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے اپنے آپ سے. اب وہ اچھی چیزوں سے بھی توجہ ہٹا سکتا ہے، بری چیزوں سے بھی ہٹا سکتا ہے، اور بہترین طریقہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو نپٹا دے. اور اس کے لیے وہ ذرا برین کا ذرا دکھائیے ہمارا فیورٹ، کہ کہاں سے آپریٹ کرنا ہے. یہ یہاں سے کرنا ہے تو یہاں کوئی نشئی رویہ نہیں ہوتا، سارے نشئی رویے یہاں جنم لیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جسے ہم نے مرکز فسادات کا نام دیا، ویسے اس کو امیگڈلا کہتے ہیں. اور اس کے ارد گرد کنٹرولز ہیں، پینل کنٹرولز. پتہ ہے کیا ہوتے ہیں پینل کنٹرولز؟ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ بے چینی کتنی ہوگی، غصہ کتنا ہوگا، اس کا والیوم کیا ہوگا، اس کی وسعت کتنی ہوگی. پیور بے چینی ہوگی کہ اس میں امبیرسمنٹ بھی ڈالنی ہے، اس میں غصہ بھی ڈالنا ہے. کئی دفعہ آپ کھانا بناتے ہیں تو اس میں 12 مسالے ڈالتے ہیں، کئی دفعہ آپ خالی نمک گوشت بناتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو سب کچھ غصہ وغیرہ، ایک جذبات یا 4 جذبات یا 14 جذبات، وہ یہی ہوں گے، مرکز فسادات ہے. زیادہ تر جو آج کے زمانے میں ہے وہ ہم انسانوں کو یہاں سے آپریٹ کرتے دیکھتے ہیں، کیونکہ ارجنسی کے سارے کام ادھر سے ہوتے ہیں، ادھر سوچ بچار سے کام ہوتے ہیں. یہاں سے ارادہ جنم لیتا ہے، عملی اقدامات جو ہیں وہ ادھر سے ہی ہوتے ہیں. سوچ بچار یہاں سے ہوتی ہے، عملی اقدامات بھاگ دوڑ ساری ادھر سے ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو جذبات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں متحرک کر دیں. یہ جذبات ہوتے ہی اس لیے ہیں. اگر انسان کے جذبات نہ ہوتے تو نسل انسانی رک جاتی. یہ جو نسل انسانی چل رہی ہے، جو میں ابھی ملکہ ممتاز کا ذکر کر رہا تھا جس کی یاد میں تاج محل بنایا، تو اس نے 14 بچے پیدا کیے 37 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے. تو آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اسے ہلکا نہ لیں، یہ بہت بڑی بات تھی. تو جو بھی انسان کی موومنٹ ہے روزگار کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، سب کچھ یہاں سے جنم لیتا ہے. کیونکہ ڈوپامین فلو جو ہوتی ہے وہ بھی یہی ایریا ہے، ادھر سے ڈوپامین فلو نہیں ہوتی. یہ ڈوپامین کا بھی ایریا نہیں ہے، یہ بس سوچ بچار کا ایریا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس یہاں سے مل جائے گی، ڈریون گائیڈنس یہاں سے مل جائے گی. ڈیوائن اور ڈریون کا فرق پتہ ہے؟ ڈیوائن کا مطلب ہے جو بیٹھے بیٹھے ہمیں اعلیٰ ترین سوچ آئے، اور ڈریون کا مطلب ہے کہ کہیں سے ہم گھسیٹ گھساٹ کے تو اعلیٰ سوچ کو اپنے دماغ تک پہنچا دیں، کسی کتاب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے. اسے ہم ڈریون گائیڈنس کہتے ہیں، کہ ہم مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے. لائبریری سے بھی ملا کرتی تھی کسی زمانے میں.